بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بخاری اینڈ مسلم چینل، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی میں نے رفع یدین پہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں بنائی ہیں، لیکن پچھلی جو کچھ ویڈیوز ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ کافی جو لوگ ہیں وہ نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف یہ والی دلیل ہے، اس کے خلاف یہ والی دلیل ہے، اور زیادہ تر یہی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی جو حدیث ہے اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کے جواب کے بارے میں وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے جا کے۔ زیادہ تر وہی لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ترک رفع یدین والی، تو وہ اس کے کیا جوابات ہیں وہ میں اس ویڈیو میں دے چکا ہوں۔ لیکن ابھی جو لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یار وہ بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، یا یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے اعتراضات نارملی لوگ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک ایسی حدیث ڈسکس کرنی ہے اس ویڈیو میں، یعنی ایک ہی حدیث سے جتنے بھی اعتراضات ہیں نا وہ سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اگر جنہوں نے ماننا ہے۔ اگر جنہوں نے نہیں ماننا تو پھر ان کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن جو واقعی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ریسرچ کر رہے ہیں، جنہوں نے ماننا ہے نا وہ اس حدیث کے بعد مان جائیں گے۔ اب یہ حدیث نمبر پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1061، ٹھیک ہے، اور 61، اور یہ ہے 1061 سنن ابن ماجہ کی حدیث، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو ابو حمید سعدی والی حدیث بھی کہا جاتا ہے، وہ صحابی تھے۔ تو ابھی حدیث کا پڑھ لیتے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں۔ اچھا جی، حدیث کا متن پڑھتے ہیں کہ محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ کی موجودگی میں، جن میں ایک ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ 10 صحابہ اکرام موجود تھے کسی محفل میں، ان میں ایک ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ یعنی 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ کیسے، جب کہ اللہ کی قسم آپ نے ہم سے زیادہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہے، اور نہ آپ نے ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، نہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہے۔ یعنی یہ پہلی 3 لائنز نے یہ بات تو کنفرم کر رہی ہیں کہ 10 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے وہ کر رہے ہیں یہ ڈسکس کہ کس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے۔ اب یہ متن سے ہی کلیئر ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے بولا نا کہ میں نماز کو زیادہ جانتا ہوں آپ سب سے، تو پھر دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ہم سے زیادہ پیروی کی ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ ہم سے زیادہ وقت گزارا ہے، تو آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ضرور، لیکن میں آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز بیان کریں۔ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اچھا یہ ابھی طریقہ وہ بیان کرنے لگے ہیں۔ جب انہوں نے بولا نا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے نماز کا طریقہ بیان کریں، ہم دیکھتے ہیں آپ کتنا جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے۔ یہ پہلے والا جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نا جو نماز شروع کرنے والی، یہ انہوں نے بیان کی۔ اور آپ کا ہر عضو اپنی جگہ پر برقرار رہتا، پھر قرات کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے والا رفع یدین یہاں پہ انہوں نے ذکر کر دیا۔ پھر رکوع کرتے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر ٹیک کر کے رکھتے، نہ اپنا سر پیٹھ سے نیچے رکھتے نہ اونچا، بلکہ پیٹھ اور سر دونوں برابر رکھتے۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور دونوں ہاتھ کندھوں کے مقابل اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ پھر زمین کی طرف سجدہ کے لیے جھکتے اور اپنی دونوں ہتھیلی اور اپنے دونوں ہاتھ پہلو سے جدا رکھتے۔ پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے، اور سجدہ میں پاؤں کی انگلیاں کھڑی رکھتے۔ پھر سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی۔ پھر کھڑے ہوتے، یعنی جو جلسہ استراحت ہے نا، یہ دیکھ لیں کہ 2 سجدوں کے درمیان وہ بیٹھ جاتے، اور پھر ہڈی جو ہے وہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، اور اس کے بعد کھڑے ہوتے۔ یعنی یہ نہیں کہ سجدہ کیے اور ڈائریکٹ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔
وہ جو جلسہ استراحت ہے اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بھی بنائیں گے، یہ بھی ادھر سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے، پھر جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھے کے بالمقابل اٹھاتے، جیسے نماز شروع کرتے وقت کیا تھا۔ یعنی تیسری رکعت کے سٹارٹ میں جو رفع دین کیا جاتا ہے نا، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب تیسری رکعت شروع کرنی ہے تو اس میں بھی آپ نے دوبارہ سے رفع دین کر کے شروع کرنی ہے، پھر اپنی باقی نماز اسی طرح ادا فرماتے، یہاں تک کہ جب آپ آخری سجدہ سے فارغ ہوتے جس کے بعد سلام ہے تو بائیں پاؤں کو ایک طرف نکال دیتے اور بائیں پہلو پر سرین کے بل بیٹھتے۔ یہ بھی تشہد کا ایک طریقہ ہے، اس پہ بھی ایک سیپریٹ ویڈیو آنی چاہیے، اس میں بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو جب یہ ساری نماز کا طریقہ انہوں نے بیان کر دیا نا، تو اس کے بعد لوگ جو بیٹھے تھے 10 صحابہ اکرام بیٹھے تھے، انہوں نے تصدیق کی کہ آپ نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ 10 صحابہ اکرام اس حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں رفع دین کیا کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے ترک کر دیا تھا، یعنی منسوخ ہو گیا تھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ 10 صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ کون سی نماز ڈسکس کریں گے جو منسوخ ہو چکی ہے؟ ظاہر ہے وہ وہی نماز ڈسکس کریں گے جو ابھی تک جاری ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جو نماز کا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ کس طرح کا تھا۔ اسی طرح رفع دین پر بہت ساری حدیث ہیں جو ہم دکھا سکتے ہیں، یہ ہیں بھی صحیح حدیث، اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ لوگ جو کمنٹس میں مجھے دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں اور مجھے بار بار آپ، کئی بندے ایسے ہیں، ایک بندہ 15 کمنٹس کر رہا ہے کہ تم ہمارا رپلائی کیوں نہیں کرتے، تو آپ کوئی بات ایسی کریں نا جس کا رپلائی بنتا ہو تو پھر بندہ رپلائی کرے۔ تو یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔